الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی علاقے کی جامع مسجد میں ختم قرآن مجید کی اس بابرکت تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ سب سے پہلے میں حافظ قرآن جنہوں نے آپ کو تراویح میں اللہ کا کلام سنایا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جن حضرات نے تراویح میں کھڑے ہو کر سنا انہیں بھی خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اور مجھے احساس ہے آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کے چہروں سے آپ کی تھکاوٹ ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ حضرات بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا حق بھی ہے، اس لیے کہ آپ حضرات نے تراویح پڑھی ہے، آپ نے اس سے پہلے دن بھر روزے سے رہے،
پھر افطاری کی اور افطاری کے بعد اپنی مصروفیات اور تراویح کی تیاری اور پھر تراویح پڑھنا، یہ سارے کام بڑے جلدی میں آپ حضرات نے کیے، تو اس لیے آپ حضرات تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ اور میرا جو وقت تھا تقریر کا وہ تقریباً آدھا وقت تو ان بچوں کے انعامات میں گزر گیا۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست اور بھائی مولانا صہیب ندیم صاحب، جن کی نسبت بھی بہت اونچی ہے، شہید ناموس صحابہ، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اور الحمدللہ وہ اس مدرسہ اور اس مسجد کو ماشاءاللہ آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، جد جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ حضرات سے میں اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اور دیگر جو قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سے عظمت میں، رفعت میں، بلندی میں بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید صرف کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولو۔ آپ حضرات مجھے بڑے نازک مزاج لگ رہے ہیں، اور آپ کے اس شیشے کے ممبر کو میں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہاں کے لوگ بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، اور انہوں نے ممبر بھی ماشاءاللہ شیشے کا بنوایا ہوا ہے، اور میں کوئی سخت بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیشے کے محل میں بیٹھ کے کسی کو پتھر نہ مارو، کسی کو کچھ نہ کہو، تو اپنا جو محل ہے شیشے کا وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو آپ حضرات انتہائی نازک مزاج لوگ ہیں، آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ میرے ساتھ دو چار کلمات بول لیں، میری گفتگو میں سبحان اللہ بول لیں، الحمدللہ بول لیں، اس لیے میں آپ کی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو بار بار تنگ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے خود جی میں آیا کہ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے تو پھر آپ نے کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کہیں گے انشاءاللہ؟ کیسے کہیں گے؟ اس طرف والے تو ماشاءاللہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، یہ والے بھائی کمزور ہیں تھوڑے سے، کہہ دے سارے مل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی پابندی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر دنیاوی باتیں کرنا وہ منع ہے، ہنسنا منع ہے، گفتگو کرنا منع ہے، اور گپ شپ لگانا منع ہے، لیکن سبحان اللہ کہنا جائز ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو بھائی قرآن مجید صرف کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں تورات، زبور، انجیل ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ صرف کتابیں ہیں۔ کیا ہے؟ کتاب تورات ایک کتاب تھی، دے دی، زبور ایک کتاب دی، کتابی شکل میں دے دی، انجیل کتاب دی، کتابی شکل میں دے دی، اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ذات میں سے نکلا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات بتاؤں کہ قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کتابی شکل میں نہیں دیا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کی تلاوت کی، جبریل امین نے سنی، جبریل نے اسے محفوظ کر کے لا کے حضور کو سنایا، حضور نے محفوظ کر کے اسے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے محفوظ کر کے اسے لکھا کسی چمڑے پر، کسی ہڈی پر، کسی پتے پر، پھر صحابہ نے جمع کر کے اسے کتابی شکل دیا۔ حالانکہ جب اللہ کی طرف سے یہ آیا تو کتابی شکل، بولو کتابی شکل میں یہ نہیں تھا، یہ کلام ہے اللہ کا۔ اور تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف کتاب ہے، زبور صرف کتاب ہے، قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اور اس کلام اللہ کو لکھنے والے صحابہ ہیں، اس کلام اللہ کو حضور سے سننے والے صحابہ ہیں، اس کلام اللہ کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں، اس کلام اللہ کو یاد کرنے والے صحابہ ہیں، اور پھر اسے لکھنے والے صحابہ ہیں، اسے کتابی شکل دینے والے صحابہ ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں
اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت تو کتاب موجود نہیں تھا، اس وقت تو کتاب قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کتاب کیوں کہا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں کوئی شک؟ بولو، اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے یوں تو نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کتاب موجود نہیں ہے، آپ نے کتاب کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا یہ جو کتابی شکل میں آئے گا اسے کتابی شکل دینے والا ابو بکر ہوگا، کتابی شکل دینے والا عمر ہوگا، کتابی شکل دینے والا عثمان ہوگا، یہ صحابہ اسے جمع کریں گے، اسے کتابی شکل دیں گے تو اللہ اس پر کوئی اعتراض کرے گا؟ فرمایا ہاں، اعتراض کرنے والے بھی آئیں گے کہ اس کتاب کو بدل دیا گیا ہے، اس کتاب میں رد و بدل کیا ہے، اسی لیے تو اللہ نے ذالک دور کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ اللہ نے ھذا کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا کہ یہ کتاب، نہ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ دو باتیں سامنے، ایک تو اللہ نے کلام نہیں کہا، اللہ کے کلام میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ بولو، اللہ کے کلام میں کوئی شک کر نہیں سکتا، اور اللہ کو پتا تھا آگے جا کر اس میرے کلام نے کتابی شکل میں آنا ہے، اور کتابی شکل میں لانے والے حضور کے صحابہ ہوں گے۔ تو جب حضور کے صحابہ اسے کتابی شکل میں لائیں گے تو جتنے صحابہ کے ماننے والے ہوں گے وہ تو اسے تسلیم کریں گے، بعض صحابہ کے دشمن ہوں گے، وہ جب صحابہ پر اعتراض کریں گے تو صحابہ کے جمع کردہ کتاب پر بھی اعتراض کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جو کتاب ابو بکر جمع کرے گا، جو کتاب عمر جمع کرے گا، جس کلام کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ کتابی شکل میں دیں گے، آنے والے لوگوں جب اس کتاب کو اٹھاؤ اور پڑھنے لگو تو سب سے پہلی آیت یہ پڑھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اگرچہ جمع کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے، یہ لکھنے والے بھی صحابہ ہیں، کتابی شکل دینے والے بھی صحابہ ہیں، لیکن اس کتابی شکل کو اختیار کرنے میں اللہ کی بھی حمایت حاصل ہے، پاک پیغمبر کی بھی منشا موجود ہے، پاک پیغمبر کی بھی منشا موجود ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں، قرآن کی سب سے پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں صحابہ کی حمایت کر دی، صحابہ کی تائید کر دی کہ جو قرآن آگے چل کر ملے گی اس میں آپ کو صداقت ملے گی، اس میں آپ کو شجاعت ملے گی، اس میں آپ کو سخاوت اور عدالت اور حیا ملے گی، اس میں آپ کو علوم ملیں گے، اس میں آپ کو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان نبیوں کے تمام واقعات ملیں گے، ان نبیوں کے کارنامے ملیں گے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت ملے گی، اسی قرآن میں آپ کو معیشت اور معاشرت اور تجارت ملے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا، اسی کتاب سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہدی للمتقین، متقین لوگوں ہدایت چاہیے تو قرآن کی طرف آؤ، ہدی للناس لوگوں ہدایت چاہیے تو کہیں اور نہیں، قرآن میں ملے گی۔ کہاں ملے گی ہدایت؟ کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ لوگوں یا ایھا الناس، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ؟ ہدایت کا ذریعہ۔ اور علماء نے لکھا کہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو معجزات دیے ہیں تاکہ جو وقت کا پیغمبر اور نبی ہو
اور نبی تو اللہ کا سب سے خاص ترین بندہ ہوتا ہے، اور اس نے اللہ کے احکامات کو دوسرے بندوں تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ تو تمام نبیوں کو اللہ نے زمانے کے حساب سے معجزات دیے تاکہ پورے زمانے میں کوئی شخص نبی کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو، نبی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو، نبی سب سے ممتاز ہو، نبی سب سے اعلیٰ ہو، نبی سب سے عرفہ ہو، اخلاق میں بھی، حسن و جمال میں بھی، عادات میں بھی، طور طریقوں میں بھی، بول چال میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چال چلن میں بھی۔ نبی تو اللہ کا پیغمبر ہے، نبی تو اللہ کا رسول ہے، نبی تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تاکہ کوئی بھی اٹھ کر اس نبی کی کردار کشی نہ کرے، اس پر انگلی نہ اٹھائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی گستاخی نہ کرے، اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ ہر دور و ہر زمانے میں اللہ نے وقت کے حساب سے نبیوں کو معجزات دیے ہیں۔ جناب داؤد کا زمانہ آیا تو وہ زمانہ بڑا خوش الحانی کا زمانہ تھا، خوبصورت آوازوں کو بنانا نکالنا اس کا زمانہ تھا، باقاعدہ مشقیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے جناب داؤد کو بھیجا تو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا کر دی، جب آپ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو اتنی سریلی اور خوبصورت آواز میں کہ پرندے بھی چلتے چلتے رک جاتے تھے جناب داؤد کی آواز سننے کے لیے، پرندے بھی رک جاتے تھے۔ وہ زمانہ خوش الحانی کا زمانہ تھا، تاکہ آواز میں بھی کوئی نبی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبی کو سب سے خوبصورت آواز عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو طب کا زمانہ تھا، حکمت اور طب کا زمانہ۔ یہ جو آج جتنی جناب طب اتنی عروج پر گئی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی۔ ہر شخص طبیب اور حکیم ہوا کرتا تھا، طب کا زمانہ تھا، اور بڑے بڑے لا علاج بیماریوں کے علاج ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا، اس زمانے کے حساب سے ایسا معجزہ عطا کیا کہ پورے زمانے میں کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر، پیغمبر کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ ایسا معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ برس کا مریض ہو، برس جانتے ہیں جو سفید سفید داغ ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے شفا دے دیتے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، اللہ بینائی دے دیتے۔ ایسا معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ پورے زمانے میں کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب زمانہ آیا جناب محمد الرسول اللہ کا، جب زمانہ آیا جناب عبداللہ کے لخت جگر کا، جب زمانہ آیا جناب آمنہ کے در یتیم کا، جب زمانہ آیا حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی 1.25 لاکھ صحابہ کے آقا کا، جب زمانہ آیا حضرات حسنین کے نانا کا، جب زمانہ آیا امام الانبیاء کا، جب زمانہ آیا رحمت للعالمین کا، جب زمانہ آیا شفیع المذنبین کا، جب زمانہ آیا وجہ وجود کائنات کا، جب زمانہ آیا حسن کائنات کا، جب زمانہ آیا جمال کائنات کا، جب زمانہ آیا خوبصورتی کائنات کا، تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرمایا کہ پورے عرب میں کوئی بھی فصیح اللسان شاعر پیغمبر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آپ جس دور اور جس زمانے میں تشریف لائے، وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری کا زمانہ تھا۔ ہر شخص بڑا فصیح اللسان شاعر ہوا کرتا تھا، اس لیے بڑے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے عرب کے شعراء میں، اور جس کا لکھا ہوا کلام سب سے اعلیٰ ہو اسے خانہ کعبہ پر لگا دیا جاتا سب سے اوپر، اور باقی کلام اس سے نیچے ہوتے، تو پتہ چلتا کہ اس سال کا سب سے بہترین کلام یہ ہے۔ شعر و شاعری کا زمانہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے بعثت سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے شاعر گزرے، اس کا نام تھا امرئ القیس۔ وہ شعر و شاعری میں بہت بڑا ماہر تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے زمانے میں حضور تشریف لائے۔ اس شاعر کو کسی نے اغوا کر دیا، اور ڈاکو نے اغوا کر کے اسے جنگل لے گئے، اور انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اس شاعر نے بڑی منت کی کہ مجھے چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چلو میری قتل پر تلے ہوئے ہو تو ایک کام میرا کر لو،
میں ایک پرچی دے رہا ہوں، مجھے قتل کرنے کے بعد یہ پرچی جا کے میرے گھر پہ میری بچیوں کو دے دینا۔ میرے گھر پہ بچیاں ہیں اور میری بیوی ہے، بیٹا میرا کوئی ہے نہیں، مجھے جب قتل کرو نا تو یہ جا کے میرے گھر پہ ذرا دے دینا بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ اس شاعر کو قتل کیا اور وہ پرچی لے کر آئے، دروازہ کٹکھٹایا، اس شاعر کی بیٹی نے دروازہ کھولا، انہوں نے یہ پرچی دی، اس نے یوں دیکھا اور چیخی کہ یہ میرے ابو کے قاتل ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، پولیس آئی، گرفتار کر لیا، عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، اسے سزائے موت ہو گئی، قتل ثابت ہو گیا۔ جج نے اس امرئ القیس شاعر کی بچی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہ تمہارے والد کے قاتل ہے؟ تو اس شاعر کی بیٹی نے کہا کہ یہ جو پرچی مجھے میرے ابو نے بھیجی تھی، اس پر ایک شعر کا مصرع لکھا ہوا تھا، اور اس نے لکھا تھا یا بنت قیس ان اباکما، اے قیس کی بیٹی بے شک تمہارے ابا، صرف یہ لکھا تھا۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب میں بھی شاعر کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے یہ پہلا مصرع لکھا تو میں نے دیکھتے ہی اسے دوسرا مصرع بھی بنا لیا، قد قتل وقاتلاہما عندکما، میں سمجھ گئی کہ یہ میرے باپ کے قاتل ہے۔ یعنی یوں دیکھا اور ٹھک سے دوسرا مصرع انہوں نے خود بنا لیا اور قاتل کی پہچان بھی ہو گئی۔ یعنی اتنے فصیح و بلیغ دور میں، اتنے شاعرانہ دور میں، اتنی فصاحت اور بلاغت والے دور میں جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اور پھر کلام بھی تو ایسا دینا تھا نا کہ کوئی اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ نے قرآن میں چیلنج دے دیا کہ مکہ کے لوگوں تم کہتے ہو یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تمہارے بھی زبانوں پر کسی نے تالے تو نہیں لگائے؟ تم بھی تو عربی جانتے ہو، تم بھی تو شاعر ہو، تم بھی تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نا، اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ باقی کوئی کسی بندے کا کلام ہو، کسی بندے کی شاعری ہو، تو اس کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ شعراء ایک دوسرے کے جناب وہ شعروں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک ناکام شاعر غربت کا شکار ہو گیا تو وہ ڈاکو بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ ڈاکے ڈالنے لگ گیا۔ کیوں؟ ناکام شاعر تھا، شاعری اس کی چلی نہیں، تو وہ غریب ہو گیا۔ جب غریب ہوا اس نے کہا یار یہ لوٹ ماری کروں، تو وہ ایک بینک چلا گیا ڈاکہ مارنے۔ کہاں چلا گیا؟ بینک میں جا کے اس نے کہا عرض کیا ہے سب کچھ تقدیر سے ملے گا۔ کیا کیا؟ عرض کیا ہے سب کچھ تقدیر سے ملے گا، غالباً اسی طرح کا مصرع تھا، اور اس نے کہا کہ عرض کیا ہے سب کچھ تقدیر سے ملے گا، ہینڈز اپ، جو کچھ بھی ہے وہ اس تھیلی میں ڈالنے کا، جو کچھ بھی ہے وہ اس میرے تھیلے میں ڈالنے کا۔ تو بھائی شاعر تو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا تم بھی فصیح ہو، بلیغ ہو، عربی جانتے ہو، ماہر ہو، تو اس کا مقابلہ کر کے لاؤ نا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسے خانہ کعبہ پر لگا دو۔ جب اسے لگایا گیا تو بڑے بڑے شاعر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی آدمی کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ پورے کائنات میں کوئی اس قرآن کا مقابلہ کرنے والا، کوئی مقابلہ کرنے والا۔ اور آج تک آپ دیکھ لو کتنا زمانہ ہو گیا قرآن مجید کو آئے ہوئے، 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، آج تک کسی نے قرآن کا مقابلہ کیا؟ آج تک کسی نے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک حرف لا سکا؟ قرآن مجید میں اللہ نے اتنے علوم اور اتنے علوم کے ذخائر ہیں، یعنی پوری دنیا میں
جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے سب کا مرکز قرآن مجید ہے، سب کا مرکز قرآن مجید ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ رہنمائی لینا چاہتے ہو تو قرآن سے لو، اور ان کے پیچھے مت چلو۔ جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس محمد الرسول اللہ ہے، انہیں کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پورے کائنات کے مرکز اور محور اور منبع تو ہمارے پاس ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری نبی، یہ ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید اللہ کا آخری کتاب، یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید اور ربوبیت، یہ ہمارے پاس ہے۔ پیغمبر کی ختم نبوت اور رسالت، یہ ہمارے پاس ہے۔ جناب ابو بکر کی صداقت، یہ ہمارے پاس ہے۔ جناب فاروق اعظم کی عدالت، یہ ہمارے پاس ہے۔ جناب عثمان غنی کی حیا اور سخاوت، یہ ہمارے پاس ہے۔ علی المرتضیٰ کی شجاعت، یہ ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کی عبادت ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کا تقوی ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کی ایمان جیسا ایمان ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کی محبت ہمارے پاس ہے۔ یہ سب کچھ جب ہمارے پاس ہے تو بھائی اسی کے پیچھے چلو نا۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے پاک پیغمبر کی ختم نبوت اور پاک پیغمبر کی تعلیمات والے رستے پر چلو نا۔ قرآن مجید کو اپنا رہنما بناؤ نا۔ قرآن مجید کو اپنے ہدایت کا ذریعہ سمجھو نا۔ قرآن مجید کو اپنے لیے راحت اور سکون اور چین سمجھو نا۔ قرآن مجید سے علوم لو نا۔ قرآن مجید سے علوم کے خزانے لو نا۔ آپ زندگی میں دشواریاں ہے، قرآن کا مطالعہ کر، قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی میں بے چینی ہے، قرآن کا مطالعہ کر، قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی کو پرسکون اور پرامن بنانا چاہتا ہے تو قرآن پڑھنا۔ اس زندگی کے بعد والی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، قبر کو روشن رکھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ۔ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چل، جو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر آیا، جو قرآن سے جڑا، اللہ اسے اعلیٰ کرتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کے راستے کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اللہ اسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کامیابی چاہے تو قرآن کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ کامرانی چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ یہ قرآن اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ کہ کوئی ادنا بھی اس سے جڑ جائے، قرآن اسے بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، ادنا سے ادنا۔ ویسے تو اللہ نے اس قرآن کے لیے سب کچھ اعلیٰ چنا۔ آپ دیکھیں، رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ رب کا۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کلام رب کا ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے اسے نازل کیا اس کے لیے فرشتہ ڈھونڈا، جناب جبریل۔ جناب جبریل کا انتخاب کیا جو تمام فرشتوں کی سردار ہے، اور جس شہر میں اتارا وہ شہر مکہ اور مدینہ تمام کائنات کے شہروں سے اعلیٰ۔ جس نبی کے سینے پر اتارا وہ نبی بھی تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ جس زبان میں اتارا وہ زبان عربی بھی تمام زبانوں سے اعلیٰ۔ جس مہینے میں اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں نازل کیا وہ رات لیلۃ القدر بھی سب سے اعلیٰ۔ زبان زبانوں میں اعلیٰ، شہر شہروں میں اعلیٰ۔ جس نبی پر اتارا وہ نبی نبیوں میں اعلیٰ۔ جس فرشتے کے ذریعے اتارا وہ فرشتہ فرشتوں میں اعلیٰ۔ جس شہر میں اتارا وہ شہر شہروں میں اعلیٰ۔ جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ مہینوں میں اعلیٰ۔ جس رات میں اتارا وہ رات راتوں میں اعلیٰ۔ تو یہ سارا اعلیٰ اعلیٰ قرآن کے لیے چنا۔ بلکہ میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ جو ادنا بھی اس سے جڑ جائے اللہ اسے بھی اعلیٰ کر دیتے۔ اللہ اسے بھی، بولو، اللہ اسے بھی اعلیٰ کر دیتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک غریب خاندان کا بچہ ہوتا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ ہاں، بادشاہ، صدر، وزیر، مشیر، خان، وڈیرا، تاجر، ارب پتی، کرب پتی، سب اس غریب بچے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں نہیں جائے گا کسی کی مجال نہیں ہے جانے کی۔ جا سکتا ہے کوئی؟ بولو۔ پیچھے ارب پتی کرب پتی کھڑا ہے اور اس بیچارے کی تنخواہ 10,000 ہے۔
لیکن ہے قرآن کا حافظ، یہ سارے اس کے تابع۔ جب تک یہ سجدے میں ہے نا تو کوئی سر اٹھا نہیں سکتا ہے، کوئی سر اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ جتنا بھی بندہ ادنا سے ادنا ہو قرآن سے جڑ گئے تو اللہ اسے اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو نا، غلام ہے، حبشہ کا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ خریدتے بیچتے مکہ تک پہنچ گئے، قرآن والا بنا، اللہ نے بلال کو کتنا اونچا کر دیا۔ 1400 سال بیت گئے، آج بھی حضرت بلال کا نام زندہ ہے، اور جب نام لیتے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے غلام، 2 وقت روٹی نہیں ہے کھانے کو، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، لیکن جب قرآن سے جڑا اللہ نے اتنا اعلیٰ کر دیا کہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی منبر و محراب اور مسجد میں، آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر نام لیں گے، اس لیے کہ قرآن سے جڑ گیا۔ جب قرآن سے جڑا اللہ نے اتنا اعلیٰ کر دیا۔ حضور علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے، معراج کی شب، اور کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، حضور نے فرمایا جبریل یہ چلنے کی آوازیں کس کی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کے غلام حضرت بلال کی ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل وہ کہاں چل رہے ہیں؟ کہاں؟ وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اور اس کی آواز قدموں کا کٹکا اللہ جنت میں پہنچا رہا ہے۔ قرآن سے جڑا تو اللہ نے اعلیٰ کر دیا، قرآن سے جڑا تو اللہ نے اونچا کر دیا۔ یہ سارے صحابہ جب قرآن سے جڑے نا اللہ نے انہیں اتنا اعلیٰ کر دیا، کہیں قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں قرآن میں اولئک ہم الصادقون، یہ جو سچے لوگ ہیں یہ صحابہ ہے، اولئک ہم الفائزون، یہ کامیاب لوگ یہ صحابہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی بر دیا وہ صحابہ ہے، اور جنہیں اللہ نے کفر اور فسق اور گناہوں سے دور کر دیا وہ صحابہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا صحابہ کی عظمت پڑھی جاتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کو حضور سے لینے والے بھی صحابہ، قرآن کو حضور سے یاد کرنے والے بھی صحابہ، قرآن کو محفوظ کرنے والے بھی صحابہ، اور قرآن کو کتابی شکل دینے والے بھی صحابہ، اور ہم تک پہنچانے والے بھی سارے بولو، ہم تک پہنچانے والے بھی۔ یہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے کون؟ یہ نماز ہم تک پہنچانے والے کون؟ یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ یہ شریعت ہم تک پہنچانے والے کون؟ پیغمبر کی ختم نبوت ہم تک پہنچانے والے کون؟ یہ رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچانے والے کون؟ یہ سارا کا سارا دین محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ اور اتنی قربانیوں سے یہ سب کچھ ہم تک انہوں نے پہنچایا نا کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، اپنا سب کچھ قربان کروا کے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ حضرات میں سے اگر کوئی سکر کی طرف کبھی گیا ہو، سکر سے جو روڈ کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے اس روڈ پر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، ایک علاقہ ہے محبوب گوٹ، وہاں پر ایک مدرسہ ہے روڈ پر، اس مدرسے کے پیچھے قبرستان ہے، اس قبرستان میں 3 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کتنے؟ 3 صحابہ کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 1400 سال پہلے یہ صحابہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ مال تجارت لے کر بیچنے آئے تھے؟ یہ بچوں کے لیے روزی کمانے آئے تھے؟ یہ مجھ تک اور آپ تک قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ بلوچستان میں ایک علاقہ ہے خوزدار، یہ خوزدار کے آس پاس ایک اور علاقہ ہے زہری، یہ جہاں کے یہ ثناء اللہ زہری ہے، زہری کا علاقہ ہے۔
آج تک بھی بندہ وہاں جاتے جاتے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑا ناخوشگوار راستہ اور نہ ہموار راستہ ہے۔ وہاں ایک صحابی کی قبر موجود ہے، تو یہ 1400 سال پہلے یہ صحابی یہ بلوچستان کیوں آیا تھا؟ پاکستان اور ایران کے بارڈر تافتان پر جاؤ، وہاں پر صحابہ کی قبریں، آپ کے کابل میں، افغانستان میں اور چین کی بارڈر پر اور افریقہ کی جنگلات میں اور پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ صحابہ کیوں پھیلے؟ کیا مکہ اور مدینہ میں صحابہ کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تھا؟ آج میں اور آپ لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں حج کرنے، بیت اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کرنے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے، یہ سب کچھ کرنے ہم لاکھوں خرچ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے یہ سب کیوں چھوڑا؟ صحابہ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ شیر رسول کیوں چھوڑا؟ پیغمبر کا روزہ کیوں چھوڑا؟ پیغمبر کے روزے کی جالی کیوں چھوڑی؟ پیغمبر کے قبر اطہر پر روز سلامی کیوں چھوڑی؟ مسجد نبوی میں نمازیں کیوں چھوڑی؟ پیغمبر کا قرب اور پڑوس کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ میں اور آپ مسلمان ہو جائیں، اس لیے چھوڑا کہ رب کا دین قیامت تک باقی رہے، اس لیے چھوڑا کہ قرآن زندہ اور جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، رب کا کلام پڑھا جاتا رہے۔ خدا کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں، آج پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسجد کے منبر و محراب سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں جہاں روزے رکھے جا رہے ہیں، جہاں جہاں جناب حج بیت اللہ اور عمرے ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ حضرت بلال کی قربانیوں کا صدقہ ہے، حضرت خباب کی قربانیوں کا صدقہ ہے، حضرت خبیب کی قربانیوں کا صدقہ ہے، حضرت زنیرہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ صحابہ کبھی بدر میں گئے، کبھی احد میں گئے، کبھی تبوک میں گئے، کبھی جناب خندق میں، یہ سارے غزوات لڑ کر اپنی گردنیں کٹوا کر، بچوں کو یتیم کروا کر، بیویوں کو بیوہ کروا کر، اپنا سب کچھ لٹوا کر، یہ دین آج تک محفوظ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج ہم روزے رکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا روزے دار بن گیا، قرآن پڑھ کے ہم کہتے ہیں میں بڑا اللہ کا ولی بن گیا، میں نے قرآن ختم کر لیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو بڑا سخی ہے کوئی نہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ حتم تائی کی خبر کو لات مار دی۔ ذرا سوچو کہ آج روزے رکھ کر ہم اللہ کے قرب حاصل کر رہے ہیں، روزے دار بن رہے ہیں، قرآن کے قاری بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ یہ سب کچھ دینے والے کون ہیں بھائی؟ کون ہے بھائی؟ سارے نہیں بول رہے، کون ہے؟ صحابہ۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ کا دفاع پوری امت پر فرض ہے۔ الحمدللہ ہم امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کا دفاع کرتے کرتے ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے۔ کتنے؟ 10,000۔ ہم نے جیلیں کاٹی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے 29 سال 6 مہینے قیدیں کاٹی ہے۔ 29 سال 6 مہینے ہمارے ایک ساتھی نے جیل کاٹی۔ جب وہ جیل سے آیا تو اس کے والد کا جنازہ اٹھ چکا تھا، والدہ کا اٹھ چکا تھا، خاندان میں کوئی فرد نہیں تھا، وہ تنہا اکیلا۔ اور جب آیا اور گھر جانے سے پہلے وہ آیا قائدین کے پاس اور آ کر کہنے لگا حضرت میں اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں پھر کام کہاں سے شروع کروں؟ دفاع صحابہ کا۔ یعنی 29 سال 6 مہینے جیل حوصلے نہیں توڑ سکا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قید کاٹنے کی تاریخ نیلسن منڈیلا کی تھی، جو افریقہ کا رہنما تھا۔ 27 سال اس نے قید کاٹی تھی، اور ہم نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا الحمدللہ۔ جرم صرف صحابہ کا دفاع کرنا ہے، جرم
ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے اور ناموس کی تحفظ کرنا ہے۔ جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی نہ کرو۔ اس جرم میں ہمیں جنازے بھی اٹھانے پڑ رہے، ہمیں جیلوں کو بھی آباد کرنا پڑ رہے۔ ہمارے بہت سارے کراچی کے نوجوان 8 سال سے لاپتہ ہیں۔ 8 سال سے ایک آدمی گھر پر نہ آئے، ذرا سوچو اس کے معصوم بچوں پر کیا گزرے گی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، روز اس کے گھر سے خبریں آتی ہے والدہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں۔ روز وہ بچے جب دروازے پر آہٹ ہوتی ہے وہ فوراً دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں ابا جان تو نہیں آ گئے۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہو، رمضان کا مہینہ بچوں کے ساتھ گزارا، سحری میں بچوں کے ساتھ، افطاری میں بچوں کے ساتھ۔ 6 دن بعد عید آئے گی، آپ عید اپنے بچوں کے ساتھ مناؤ گے۔ عید کے لیے اپنے بچوں کو کپڑے بھی دلائے ہوں گے، جوتے بھی دلائے ہوں گے، لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ عید گزارے، بچوں کے ساتھ جب آپ افطاری پر بیٹھ جائے، بچوں کے ساتھ جب آپ سحری پر بیٹھ جائے، آپ کے پھول سے بچے جب آپ کے ارد گرد آپ پر دسترخوان پر آپ کے ساتھ موجود ہو، ذرا ایک نظر اپنے ان بچوں کے چہروں پر بھی دوڑا لینا اور ان بچوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کے آثار بھی پڑھ لینا کہ یہ بچے خوش ہیں اس لیے کہ ان کے والد ساتھ بیٹھے ہوئے، اور پھر تھوڑے سے دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ان بچوں کی طرف اپنے تصورات کو لے جانا جن کے والد 8 سال سے لاپتہ ہے، جن کے باپ 8 سال سے قید میں، جن کے باپ کو 10 سال ہو گئے شہید ہوتے ہوئے، جن کے بھائی کو 10 سال ہو گئے شہید ہوتے ہوئے، جن کے والد کو 10 اور 12 سال ہو گئے اب بھی عائشہ کے دوپٹے پر قربان ہوتے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان بچوں کا تصور بھی کر لینا، پھر اپنے بچوں کے چہروں پر نظریں ڈال لینا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے ہمیں صحیح سلامت رکھا، تو نے ہمیں زندگی دی، اپنے بچوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق اور بخشی ہے اور ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ ان شہداء کے یتیم بچوں کے لیے بھی قربان کر دینا اور افطاری کے وقت ان کے لیے بھی دعا کر لینا۔ اللہ ان شہیدوں کی یتیم بچوں کی بھی دستگیری فرما لینا۔ ذرا تصور کرو کہ ان بچوں پر یہ رمضان کا مہینہ کیسے گزرا ہوگا، ان یتیم بچوں پر۔ الحمدللہ ہم نے جہاں کام دفاع صحابہ جاری رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے شہیدوں کی یتیم بچوں کی کفالت بھی کی۔ الحمدللہ ہم نے انہیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہم نے الحمدللہ آپ کے شہر کراچی کے سینکڑوں شہید ہیں، ایک گھر سے 4 جنازے بھی اٹھے 4 بھائیوں کے، بیک وقت ایک ہی گاڑی میں 4 بھائی آ رہے تھے، وہ 4 شہید ہو گئے۔ اس ماں کے سامنے جب 4 جنازے آئے نا، اس ماں اور اس بوڑھے والد کے چہرے پر اطمینان تھا، ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ محشر کے میدان میں 4 شہید بچوں کی ماں کہہ کر اٹھائی جاؤں گی، اور میرا حشر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ 4 شہید بچوں کے جنازے اٹھانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ میرے لیے کہنا اور آپ کے لیے سننا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس موقع پر اس حادثے اور اس غم کو سہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک ہی گھر سے باپ اور 2 بیٹوں کے جنازے اٹھے، ایک ہی گھر سے 2-2 3-3، یہ تو ایک گھر کی داستان۔ شہر کراچی میں آؤ ہمارے شہداء کے گھروں پر، ہر گھر کی الگ الگ داستان ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھے مولانا سہیب ندیم صاحب، ایک گھر سے کتنے جنازے اٹھے۔ آج بھی الحمدللہ یہ دفاع صحابہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر جنازوں سے ڈر جانا یا پیچھے ہٹ جانا کام ہوتا ہمارا تو آج تو سب ہٹے ہوئے ہوتے۔ میرے گھر سے 2015 میں 3 جنازے اٹھے، میرے چچا اور 2 ان کے بیٹے بیک وقت شہید ہوئے۔ الحمدللہ ہم بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان شہداء کو چھوڑا نہیں، الحمدللہ ہم ان شہیدوں کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی یتیم بچوں اور ان کی گھرانوں، ان کی فیملیوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ ہم نے ماہانہ وظیفہ الحمدللہ لگایا ہوا ہے،
اور 8-8 10-10 مہینوں کا وظیفہ یکمشت انہیں دیتے ہیں، اور یوں نہیں دیتے لین میں لگا کر ان کی تصویریں کھینچ کر اور ان کی عزت نفس مجروح کر کے، نہ، ہم ان کے گھر پہ پہنچاتے ہیں، بڑے عزت و احترام سے انہیں جو ہے وہ وظیفہ فراہم کرتے ہیں۔ رمضان میں ہم راشن دیتے، عید کے کپڑے دیتے، عیدی الحمدللہ تمام گھروں پر شہداء کی پہنچ گئی ہے، شہداء کے بچوں کے کپڑے پہنچ گئے الحمدللہ، راشن تو کب کے رمضان سے پہلے پہنچے ہوئے، عیدی بھی پہنچ گئی، کپڑے بھی، یہ سب کچھ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ ہم نے ایک قدم اور اٹھایا، ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے شہید بھائیوں کی فیملیاں جو کرائے کے مکانوں میں رہ رہی ہے، اور جو وظیفہ ہم دیتے ہیں وہ کرائے میں چلا جاتا ہے، ہم نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ اب یہ کرائے کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 8 پلاٹ خریدے اورنگی ٹون میں، اور کام اس پر شروع کیا، 4 مکانات مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اور گزشتہ 13 مارچ کو شہداء ڈے میں قائد اہل سنت علامہ مولانا محمد احمد بدانوی صاحب اور قائد محترم علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے 4 شہیدوں کی فیملیوں کو مکانات کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ سارے شہداء کی فیملیاں وہاں موجود تھی، ان کی موجودگی میں 4 فیملیوں کو جو زیادہ مستحق تھی، جن کی بچیاں ہیں شہیدوں کی بڑی، کمانے والا کوئی نہیں، وظیفہ دیتے وہ کرائے میں چلا جاتا، ہم نے مکان انہیں دیا، یوں نہیں دیا بلکہ اس مکان کی فائل اور مالکانہ حقوق سمیت دے دیا کہ یہ مکان آج کے بعد اس شہید کی فیملی کا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عزم ہے کہ جتنی ہمارے شہداء کی فیملیاں کرائے دار ہیں، ہم انہیں اپنے مکان اور چھت کا مالک بنائیں گے انشاءاللہ، اور اگلے سال انشاءاللہ 6 مکانات ہم دیں گے۔ 4 مکانات پر ابھی کام جاری ہے اور مزید 2 پر بھی جاری ہوگا، اگلے سال انشاءاللہ ہم 6 مکانات مزید شہداء کو دیں گے۔ کہو سارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب یہ سب کچھ آپ لوگ کہاں سے کر رہے ہو؟ بھائی سالانہ وظائف کے مد میں 2-2.5 کروڑ روپے لگ رہا ہے، کتنا؟ سارے نہیں بول رہے ہیں یار، کچھ تو آپ لوگ بھی سمجھدار لوگ ہیں، نازک مزاج بھی اور سمجھدار بھی ہے ماشاءاللہ، سمجھ تو گئے آپ لوگ بھی۔ بھائی کتنا پیسہ لگ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ روپے، اور مکانات کی تعمیر اور یہ سارا بھائی کہاں سے کر رہے ہو؟ کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی نہیں کر رہا۔ رمضان کے مہینے میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس، آپ جیسے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والوں کے پاس، اور شہداء ناموس صحابہ کی یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ہم ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور ہم آر بھی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے شہید بھائیوں کی یتیم بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اور یوں ہم دامن پھیلا کے کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور یہ طاق رات ہے، کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، کیا پتہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنے سال سے؟ 83 سال سے۔ تو بھائی دیر نہ کرے، جن حضرات کی ابھی زکوٰۃ باقی ہے، پوری نہیں دی کسی کو، کچھ زکوٰۃ باقی ہے، 5000 10,000 2000 3000، جتنی بھائیوں کی زکوٰۃ باقی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں تشریف لا کر اپنی زکوٰۃ شہداء ناموس صحابہ کی یتیم بچوں کی کفالت کے لیے جمع کرائے بھائی۔